سو اس لیے لیٹس ڈسکس دس فرام آل اینگل. سب سے پہلے میں آپ کو حلال و حرام پہ ایک زبردست حدیث سناتا ہوں. النعمان ابن بشیر reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said make between yourself and the unlawful a barrier of what is lawful. اپنے درمیان اور حرام کے درمیان حلال کا بیریئر لگا لو. اب ہماری سوسائٹی میں حلال کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ولاگز میں اڑایا جاتا ہے. یہ ہمارے جو آج کل کے ولاگرز ہیں یوٹیوب پر جو بیٹھے پیسے کما رہے ہیں, یوتھ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, وہ حلال کا ورڈ انہوں نے ایک مذاق بنا لیا. حلال کا ورڈ ایک جوک بن چکا ہے ان کے لیے, جبکہ حلال سے خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اور حرام کے درمیان ایک حلال کا بیریئر بناؤ. Whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion. جو حلال کا بیریئر بنا لے گا, حلال کو فالو کرے گا, وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا, اپنے دین کو بھی بچا لے گا. جو حلال کو فالو نہیں کرے گا اس کا آنر بھی جائے گا, اس کا دین بھی جائے گا. کیا فائدہ ایسے عشق اور محبت کا کہ آپ کا دین ہی گیا, آپ کی نمازیں بھی گئیں, نہ آپ کو کوئی نمازوں کی خبر ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کا ذکر کرنے کی خبر ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ گھر والوں کی کوئی خبر ہے کہ بھائی میری بہن کیا کر رہی, میرا بھائی کیا کر رہا ہے, میرے ماں باپ کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, نہ آپ کو جو ہے وہ اپنے فیوچر کی کوئی خبر ہے, نہ آپ کو اپنے آنر کی کوئی خبر ہے. انسان اتنا گر جاتا ہے اس چیز کے چکر میں کہ انسان اپنے آنر سے ہی جاتا ہے, انسان اپنی ویلیوز سے ہی جاتا ہے, اور دین تو جاتا ہی ہے. وہ تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. سو پھر فرمایا a shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it. ایسا شیفرڈ جو بکریوں کے چرانے والا ہے, جو بالکل ایک حد کے قریب جا رہا ہے, وہ حد میں گر سکتا ہے, یعنی he is actually near to the حدود. تو جب آپ حرام کے قریب ہوں گے تو حرام میں فال ہونے کے بہت چانسز ہوں گے. جب آپ کسی سے بات شروع کرتے ہیں نان محرم سے, there are so many chances that feelings will develop. آپ میں نہیں تو اگلے میں ڈیولپ ہوں گی. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ گناہ آپ کو جاتا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے خوبصورت بن کے نکلتے ہیں اور ہم سے کوئی اٹریکٹ نہیں ہوتا, اور ہم کسی سے بات کریں یہ اس کا مسئلہ ہے, ہم سے اٹریکٹ نہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کل کو کہ آپ اس محفل میں گئے ہی کیوں. نان محرم آپ سے اٹریکٹ ہو سکتا ہے, سیدھی سی بات ہے بھائی. تو اپنی حفاظت کریں. ہاں, کام کے لیے ایک الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی میٹنگ ہے, کوئی ایجنڈا پہ ڈسکشن ہونی ہے, یا کوئی کام ہے, تو وہ ملنا ایک الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسی محفلوں میں جانا, جہاں نان محرمس بہت زیادہ ہے, ایسی جگہوں میں جانا. اب آج کل تو یونیورسٹیوں میں ہے ہی یہ کیفیز ہو گئیں یا کیفیز ہو گئے, اور ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں ریلیشن بنانے کی. بسنت فیسٹیول ہو رہا ہے جی, فن فیئر ہو رہا ہے, وہاں پہ سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں. کرائے نا ان کی بہن کو کوئی سانگ ڈیڈیکیٹ کرائے, پھر میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے لگتا ہے. تو یہ حیا, یہ غیرت تو ختم ہو گئی نا, ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. یہ بات میری آپ کو بڑی سخت لگے گی, لیکن یہ بات سنت سے ثابت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہی کہا تھا نا کہ بھئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تمہیں کیسے لگے گا. تو سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ بسنت میلے ہو رہے ہیں, اور اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان ساری چیزوں کی. اینڈ ویئر ڈز اٹ آل اینڈ اپ؟ میجورٹی کیسز میں سن, ٹرانسگریشن, دین سے بھی گئے, دنیا سے بھی گئے. تو اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حرام کے قریب جاؤ گے, دیر آر مینی چانسز یو ول فال انٹو حرام. تو اس لیے وہ فٹ سٹیپس ہی لینا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. پھر ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک زبردست کوٹ میں آپ سب کو سناتا ہوں. This explains the situation of humanity. Ibn al-Qayyim said, and if you reflect on most people's situation, you will find that they look at their rights over Allah and do not look at Allah's rights over them. Amazing. یعنی اگر تم زیادہ تر لوگ کی سچویشن دیکھو تو تم یہ دیکھو گے کہ they look at their rights over Allah, نہ کہ Allah's rights over them. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا رائٹس ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کیا رائٹس ہیں ایز ہیومن بینگ, میں کیا کروں. اور یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے. and he said and from here is where they broke off from Allah. اور یہاں سے وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں کہ اللہ کے رائٹس نہیں نظر آ رہے. بھئی اللہ کے رائٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنا, اللہ کو پس پردہ رکھ کے نمازیں چھوڑ کے بیٹھے رہنا, چیٹس کرنا, رپلائز کرنا, اگلے کی اسائنمنٹ کے لیے جو ہے وہ راتیں بھی جاگنا, اگلے کا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر چیز کر دینا,
اور جب فجر کی اذان ہو تو بس نیند آ جائے اور نماز بھی نہیں پڑھنی. تو اللہ کے رائٹس کتنے زیادہ اگنور ہو رہے ہیں اس چیز میں. یہی مسئلہ ہے اس کا کہ یہ چیز آپ کو اللہ سے بہت دور کر دیتی ہے. تو موونگ آن, ہم باری باری انشاءاللہ اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے سارے اسپیکٹس. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز کتنے زیادہ ہیں اور نقصانات بھی کتنے زیادہ ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹیٹس آف لو ان اسلام. اچھا, یہ بات میں نے پہلے ہی کر لی ہے کہ بہت سے کیسز میں ہوتا ہے کہ فیملیز ایگری نہیں کرتی اور پھر بہت زیادہ سائیکولوجیکل ڈسٹریس آتا ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. جہاں تک اسٹیٹس آف لو ان اسلام کی بات ہے, تو اسلام نے جو عربک کے الفاظ یوز کیے ہیں کس کے لیے, محبت کے لیے, وہ الفاظ ہیں محبہ کے بیسیکلی. اور میں آپ کے سامنے قرآن کی ورس کوٹ کرتا ہوں جی. اٹ از ایکچولی سورہ روم چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. جو ورڈ یوز ہوا ہے میں نے محبہ کہا, جو ورڈ یوز ہوا ہے اسلام میں قرآن میں محبت کے لیے, ٹرو لو کے لیے, دیٹ از مودہ, اور رحمہ کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے سائنز ہیں. کیا سائنز ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آیت کی پوری ٹرانسلیشن یہ کہ اینڈ آف ہز سائنز از دیٹ ہی کریٹڈ فار یو فرام یور سیلف میٹس that you may find, number 1, لِتَسْكُنُوا, سکون in them, tranquility in them, and then إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, and he placed between you mawadda and rahma. یہ ہے concept of love in Islam. love وہ ہوتا ہے جو آپ کو سکون دے. love یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ تذبذب کا شکار ہو گئے, آپ مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہے ہیں, آپ شعر و شاعری سن رہے ہیں, آپ جو ہے وہ بیٹھ کے دیوداس بن گئے ہیں اور آپ جو ہے اندر سے انریسٹ میں ہیں, آپ کو چین ہی نہیں آ رہا. یہ کون سا لو ہے؟ لو کا پہلا مقصد ہے کہ آپ سکون میں آ جائیں, ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں, اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے. نمبر 2, اللہ نے مودہ اور رحمہ آپ کے دل میں بھر دی. مودہ سے مراد ہے انکنڈیشنل لو, a very high state of affection. Love is not conditional to me. Love is unconditional. ایسا نہیں ہے کہ جب تک وہ خوبصورت ہیں تب تک ان سے لو ہے, محبت ہے, اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا آپ کے سٹینڈرڈ سے ہٹیں یا ہٹے تو بس جی لو ختم ہے. لو یہ نہیں ہے کہ جب تک اس کے پاس بہت پیسے ہیں, وہ آپ کو ہینگ آؤٹ کرا رہا ہے, یا اس کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت پسند ہے, تب تک تو لو ہے. لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے ماڑے ہوئے, حالات تھوڑے سے ظاہر ہے اس طرح کے ہوئے کہ اگلے کی فائنینشیل کنڈیشن بھی وہ نہیں ہے, اگلے کے پاس وہ چیز نہیں ہے, تو تب بس سب ختم ہے. تو اس لیے لو کا جو کنسیپٹ ہے اسلام میں بہت پیور ہے کہ اٹ از مودہ, اٹ از بیسکلی انکنڈیشنل لو, اینڈ اٹ از رحمہ, اٹ از مرسی, کمپیشن, ایمپتھی فار دی ادر پرسن, یو فیل فار دی ادر پرسن. اب مجھے بتائیں کہ آج کے دور کا جو سو کالڈ لو ہے وہ اس ڈیفینیشن پہ کہاں جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے؟ یہ کون سا لو ہے کہ آپ کو اگلے بندے کا احساس ہی نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ فزیکل بھی ہو رہے ہیں, اس کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں, اپنی بھی کر رہے ہیں. یہ کون سا رحمہ ہے مجھے بتائیں؟ یہ کون سی ایمپتھی ہے اگلے کے ساتھ؟ آپ جو ہے وہ اگلے کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں, اس کو بھی دماغی توازن اس کا خراب کر رہے ہیں, اپنا بھی خراب کر رہے ہیں. کون سی رحمہ ہے؟ آپ جو ہے وہ اگلے کو بھی فزیکلی ہارم کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی فزیکلی ہارم کر رہے ہیں. اس میں کون سی رحمہ ہے؟ اس میں کون سی ایمپتھی ہے؟ صرف اپنی ڈیزائرز کے لیے, اپنے پیشن کے لیے, انٹیمیسی کے لیے, افیکٹویشن کے لیے, اینڈ یو نو لسٹ کے لیے, شہوت کے لیے آپ اگلے کو بھی خراب کریں, اپنے آپ کو بھی. تو یہ کون سا لو ہے؟ یہ کون سی ڈیفینیشن ہے؟ داد دیتا ہوں میں اس یوتھ کی جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی, جن کے دل میں کسی کے لیے ہے لو کی فیلنگز ہیں, بہت زیادہ افیکشنیٹ فیلنگز ہیں, لیکن مجال ہے کہ وہ اس کو بھی حرام پہ لے جائیں, اپنے آپ کو بھی لے جائیں. نہیں, بیکاز دے ریئلی لو دی ادر پرسن. اف یو ریئلی لو دی ادر پرسن, آپ اس کو بھی حرام کی طرف نہیں لے جائیں گے, اپنے آپ کو بھی حرام کی طرف نہیں لے جائیں گے, چاہے آپ پہ جتنی مرضی شہوت حاوی ہو چکی ہے. الٹیمیٹلی آپ کا لو غالب آ جائے گا اور آپ کہیں گے کہ نہیں یار, اللہ کی حدود کراس نہیں کرنی, یہ تمہارے لیے بھی نقصان دہ, میرے لیے بھی نقصان دہ, لیٹس ٹرائی فار نکاح. تو اس لیے دیکھیں بردرز اینڈ سسٹرز, تھوڑی سی عقل استعمال کریں. اگر آپ اگلے کے ساتھ سنسیئر ہیں,
تو آپ اس کو ڈیمیج نہیں کریں گے, نہ آپ اس کو ایموشنل ڈیمیج کریں گے, نہ آپ کو اس کو فزیکل ڈیمیج کریں گے. اور میں ایسے لوگ کو جانتا ہوں جو نہیں کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتے ہیں, دے ایکچولی اینڈ اپ گیٹنگ میرڈ, اور وہ بہت خوش ہیں الحمدللہ. آئی نو اے بردر ہو لائکڈ سم ون ان فرسٹ سیمسٹر, ٹھیک ہے بھی پسند آ گیا, اور یو وانٹ بلیو کہ 6 سیمسٹر اس نے ویٹ کیا, حرام کی طرف نہیں گیا. تھوڑی بہت بات چیت سٹارٹ ہو گئی, اس نے ریئلائز کیا, خاتون نے بھی ریئلائز کیا کہ نہیں دس از ناٹ گڈ فار اس. عمرہ کرنے گیا, اس نے عمرہ میں اللہ سے دعا کی, اللہ سے کہا اللہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ پسند ہے, یہاں پہ میری شادی کرا دیں, مجھے ان کو میری قسمت میں لکھ دیں, جو بھی دعائیں ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ ان کا نکاح ہوا 7 سیمسٹر میں جا کے, اور اس کے بعد ڈگری جب ہو گئی تو ان کی شادی کر دی پیرنٹس نے. ہیں ایسی کئی مثالیں ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اگلے کے ساتھ سنسیئر ہیں تو اس کو بھی بچائیں, اپنے آپ کو بھی بچائیں. اسلام میں تو لو کا یہ کانسیپٹ ہے. تو اس شخص کی طرف تو جائیں نا جو آپ کو حرام کی طرف لے کر آ رہا ہے, وہ کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے؟ ہاں میں مانتا ہوں یہ بات کو کہ کبھی ڈیزائرز اتنی حاوی ہو جاتی ہیں کہ اگلا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ سنسیئر, لیکن ڈیزائرز اس پہ کچھ ایسی حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ لٹرلی آپ کو حرام کی ریکویسٹ کرتا ہے یا کرتی ہیں وائس ورسا, اور آپ کو ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یار لیٹ می ہیلپ, اور یہ وہی بہت سے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا بھی نقصان کرتے ہیں, اپنا بھی کرتے ہیں. اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو اس ٹائم پہ نو کر دیں. کیا ہوگا میکسیمم, کیا سفرنگ ہوگی؟ آپ اس کو بھی بچا لیں گے, اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے, ٹرسٹ می. تو اسلام میں محبت کا کنسیپٹ ہے کہ رحمہ, مودہ, انکنڈیشنل مرسی, کمپیشن, ایمپتھی, بینگ سنسیئر ود دی ادر پرسن, اینڈ سکون دینا چاہیے ایک دوسرے کو. یہ محبت ہے, اور یہ نکاح کے بعد یہ پرپزز جو ہے وہ صحیح میں فلفل ہوتے ہیں. اس سے پہلے کون سی محبت ہے؟ اس سے پہلے یوزلی انفیٹویشن ہوتا ہے, لسٹ ہوتا ہے. سو موونگ آن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر از نتھنگ بیٹر فار 2 people in love than marriage. تو یس, اسلام اس بات کی قدر کرتا ہے, انسانی جذبات کی قدر کرتا ہے کہ آپ کو کوئی پسند آ گیا ہے, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے حلال طریقے سے فالو کرو, اگلے پہ بھی رحم کرو, اپنے آپ پہ بھی رحم کرو, نکاح کی طرف جاؤ. تو نکاح کی ٹرائی کرنا, ڈفرینٹ سورسز سے ٹرائی کرنا, یہ بہت ضروری ہے, چاہے آپ کی عمر چھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چھوٹی عمر میں بھی ہو جائے گا, لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا کہ اگلا میرے لیے فٹ ہے کہ نہیں ہے. ماں باپ کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی, سوچ ہوتی ہے. آپ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے اس سے محبت ہے. اب وہ محبت بھی پتہ نہیں ڈیفینیشن اس کی کیا آپ کے لیے, لیکن چلے مان لیتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں مجھے اگلے سے محبت ہے یا اگلی سے محبت ہے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے سارے کرائٹیریا پہ وہ پوری اترتی ہیں, میری کیئر بھی کرتی ہیں, یا یہ میری کیئر کرتے ہیں, یا یہ مجھے ٹائم بھی دیتے ہیں, میری باتیں بھی سنتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن ماں باپ کی نظر ایک اور ہوتی ہے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے اینگل سے کہ یار دونوں خاندان آپس میں چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. انہیں وہ پرابلم, مسائل, وہ مسائل پتہ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے جو آپ ابھی نہیں دیکھ سکتے, جو آپ کو ابھی نہیں سمجھ آ سکتے. اس لیے ماں باپ کو بالکل ہی سائڈ پہ کر کے یہ کہنا کہ نہیں میں نے کرنا ہی یہاں پہ ہے, میں نے جو مرضی آپ کر لیں, میں تو بس یہیں جاؤں گا یا جاؤں گی. تو موسٹ آف them I have seen ending up in divorces یا ending up in depression when they come to know after marriage کہ یار واقعی مسئلے تو بہت ہیں. وہ جو شادی سے پہلے کی شعر و شاعری اور گانے گانا اور ایک دوسرے کی کیئر کرنا, وہ سب نکل جاتا ہے شادی کے بعد, جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے. پریکٹیکل لائف میں اگر کوئی چیز ہیلپ کرتی ہے تو وہ یہی 3 چیزیں ہیں, مودہ, کمپیشن, مرسی, اور پھر ایک دوسرے کو سکون دینا. اس لیے ڈسیشن لیتے ہوئے بھی بہت عقل مندی کا مظاہرہ کریں, اور یہ عقل مندی ہر کوئی نہیں دکھاتا ہے, کیونکہ جب بندہ اس اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ کوئی نہیں آتی. آپ جتنی مرضی سینس اس میں پٹ کرنے کی کوشش کریں تو اللہ سے دعا کریں کہ اس میں کچھ سینس آ جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ یار جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں میں نے ہر اینگل سے دیکھنا ہے کہ کیا ہر اینگل سے یہ معاملہ میرے لیے ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں کہ مجھے پسند ہے اور بس لیٹس گو فار اٹ, یہ تو بیوقوفانہ ایک سوچ ہے نا. سو دس ڈز ناٹ سوٹ اے مومن. مومن عقل مند ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن جو ہے وہ بہت عقل مند ہوتا ہے, عقل سے کام لیتا ہے. سو اسلام میں کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا. اچھا, ایک اور سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ محبت اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے,
یعنی اس میں ہمارا اختیار بھی ہے کہ نہیں ہے. تو میں ابن قیم کا ایک زبردست کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن قیم نے بہت کام کیا ہے عشق پہ, لو پہ, محبت پہ. ان کی جو کتاب ہے دعائے شافی, اٹ از آل اباؤٹ دیز میٹرز. دل کے جو معاملات ہیں, کوئی پسند آ جائے, کسی کو عشق ہو جائے وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو ان کا ایک کوٹ سناتا ہوں. دا اسٹیپس دیٹ لیڈ ٹو انفیٹویشن آر انڈر ونس کنٹرول. پہلے ہی سینٹینس میں بات ختم. وہ چیز جو انفیٹویشن کی طرف لیڈ کرتی ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے. کیسے؟ اینڈ وٹ از ریکوائرڈ از ٹو اوائڈ دیم. آپ ان کو اوائڈ کریں. کیسے؟ لوکنگ, ہاربرنگ تھاٹس اینڈ ایکسپوزنگ ون سیلف ٹو سرکمسٹانسز ان وچ ون میں فال ان لو آر آل والنٹری میٹرز. اختیاری ہیں. کیسے؟ آپ کا دیکھنا اختیاری ہے, آپ کا سوچنا اختیاری ہے, آپ کا ان محفلوں میں, ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا, ایکسپوز کرنا اختیاری ہے, جس سے یہ چیز سپیڈ پکڑے گی, جس سے یہ چیز جان پکڑے گی. کیسے؟ آپ کی نظر کسی پہ پڑی, آپ کو بہت پسند آئے یا آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی, بہت خوبصورت صحابی تھا, آئی تھنک ہز نیم واز فضیل, مے بی مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, میری جو میموری ہے اس کے مطابق یہ نام تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیمل پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہی واز ایکسٹریملی ہینڈسم. حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون, کیونکہ حج کے موقع پہ پردہ نہیں ہوتا نا, تو وہ ان کا نقاب نہیں تھا, ان کا چہرہ اوپن تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے آئی. تو وہ جو صحابی تھے, ہی واز لکنگ ایٹ ہر اینڈ دا وومن آلسو اسٹارٹیڈ لکنگ ایٹ ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ یہاں سے پکڑ کے اس طرف کر دیا. کیا درس دیتا ہے ہمیں یہ چیز. اور پھر جو الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں ہے, ہی سیڈ کہ آئی ڈو ناٹ ٹرسٹ شیطان ود دیز ٹو امتیز. یعنی میں, یہ جو میرا امتی ہے اور یہ جو خاتون ہے, ان دونوں کے حوالے سے میں شیطان کو ٹرسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے آپ کہیں کہ یہ بہت نیک ہے, وہ بہت نیک ہے, کچھ نہیں ہوگا, لیکن شیطان تو بیچ میں ہے نا. شیطان تو بڑوں کو ورغلا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیر دیا. ثابت یہ ہوا کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں یو آر باؤنڈ ٹو فال انٹو دس تھنگ, کیفیز میں جانا, وہاں جا کے بیٹھنا, تیار ہو کے جانا, اپنے آپ کو فتنے میں ایکسپوز کرنا, اٹینشن سیک کرنا, جان بوجھ کے کہ مجھے اگلا دیکھے, ذرا نظریں ملیں, ذرا وہ فیلنگ آئے نا, بالی ووڈ موویز کی فیلنگ آئے, ذرا مزہ آئے اور سین کریٹ ہو. تو جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرنا, ایسے گانے سننا جو آپ کو پیار اور سو کالڈ عشق اور محبت کی طرف لے کر جائیں, تو یہ سب اختیاری ہے, لیکن آپ کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ اس طرف چلے جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے یہ تو غیر اختیاری تھا, میرے تو اختیار میں ہی نہیں تھا. سب اختیاری ہے. آپ کا دیکھنا, آپ کا سوچنا, آپ کا ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو ان سرکمسٹانسز سے جن کی وجہ سے آپ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ بٹ ونس ون ٹیکس دوز اسٹیپس دین وٹ ریزلٹس فرام وٹ از دیٹ از سم تھنگ دیٹ اے پرسن ہیز نو کنٹرول اوور. ایک بار پھنس گئے تو پھر جو چیز آپ پہ آئے گی اس میں پھر اس کے اوپر کنٹرول آپ کے لیے بہت مشکل ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ لو جی اب تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف یور گیز, اسٹارٹنگ فرام گیز, لوور یور گیز. نمبر 2, کوئی ویسے پسند آ جاتا ہے, اس کے بارے میں زیادہ سوچیں نہ, اس کی باتوں پہ زیادہ نہ سوچیں. اگر وہ آپ کے لیے فتنہ ہے اس کو دیکھنا چھوڑ دیں, سیدھی سی بات ہے. اس کے ساتھ انٹریکشن چھوڑ دیں, اس کی محفل میں جانا چھوڑ دیں. اگر کوئی بہت ہی بڑی مجبوری ہے کہ اس نے آپ کے سامنے آنا ہی آنا, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل سے وہ چیز نکال دے اگر یہ چیز میرے لیے نقصان دے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. لیکن اگر یہ چیز فائدہ مند ہے تو اے اللہ مجھے جلد یہ چیز میرے نصیب میں لکھ دے. ادروائز اے اللہ مجھے اس ڈیزیز سے چھٹکارا دے دے. دعا کریں, لیکن تھاٹس کو بلڈ نہ کریں, زیادہ سوچیں نہ, ان کے بارے میں نہ سوچیں, اور پھر ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں کہ آپ لوگ سلپ ہو جائیں.